شہنشاہ اکبر تیسرا مغل بادشاہ تھا جس نے 1556 سے 1605 تک حکومت کی۔ بیرم خان جو کہ ہمایوں کا سپہ سالار تھا، اس نے نوجوان شہنشاہ اکبر کی ہندوستان میں مغل سلطنت کو بڑھانے میں مدد کی۔ شہنشاہ اکبر نے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی تجاویز اپنائیں جن سے اسے اپنے غیر مسلم رعایا کی حمایت حاصل ہوئی۔ قبائلی بندھنوں اور اسلامی ریاستی شناخت کو چھوڑتے ہوئے اکبر نے ایک شہنشاہ کے طور پر دور دراز علاقوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ شہنشاہ اکبر کی پرورش کابل میں اس کے چچا کامران مرزا اور اس کی پھوپھیوں، خاص طور پر کامران مرزا کی بیوی کے وسیع خاندان نے کی۔ اس نے اپنی جوانی شکار، دوڑنا اور لڑنا سیکھنے میں گزاری، جس سے وہ ایک طاقتور اور بہادر جنگجو بن گیا۔ اس نے آتشی اسلحے اور توپ خانے کی خریداری میں عثمانیوں اور بڑھتے ہوئے یورپیوں، خاص طور پر پرتگالیوں اور اطالویوں کی مدد لی۔ اکبر کے زمانے میں مغل اسلحے کسی بھی چیز سے کہیں زیادہ بہتر تھے جو علاقائی حکمرانوں، معاونینوں یا زمینداروں کے ذریعے تعینات کیے جا سکتے تھے۔ ان ہتھیاروں کا ایسا اثر تھا کہ اکبر کے وزیر ابو الفضل نے ایک بار اعلان کیا کہ ترکی کو چھوڑ کر شاید ہی کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں اس کی بندوقوں کے پاس حکومت کو محفوظ بنانے کے لیے ہندوستان سے زیادہ ذرائع موجود ہوں۔ شہنشاہ اکبر جب تخت نشین ہوا تو اس کی سلطنت کابل، قندھار، دہلی اور پنجاب کے کچھ حصوں پر محیط تھی، لیکن چنڑ کے افغان سلطان محمد عادل شاہ نے ہندوستان کے تخت پر بیٹھ کر مغلوں کے خلاف جنگ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ محمد عادل شاہ کے جنرل ہیمو نے 1556 میں ہمایوں کی موت کے فوراً بعد افغان فوج کو آگرہ اور دہلی پر قبضہ کرنے کی قیادت کی۔ شہنشاہ اکبر نے اپنے سپہ سالار بیرم خان کی ہدایت پر دہلی کے تخت پر اپنے حقوق دوبارہ حاصل کرنے کے اپنے ارادوں کا اعلان کیا اور مغل فوجیں پانی پت کی طرف چلی گئیں اور 5 نومبر 1556 کو ہیمو کی فوج کا سامنا کیا۔ بیرم خان اور ایک اور جنرل علی قلی خان کی حکمت عملی میں اچانک تبدیلی دشمن کی فوج کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ہیمو ایک ہاتھی پر سوار تھا جب اس کے آنکھ پر تیر لگا اور اس کا ہاتھی اس کے زخمی مالک کو میدان جنگ سے دور لے گیا۔ مغل سپاہیوں نے ہیمو کا تعاقب کیا اور اسے پکڑ لیا۔ جب بیرم خان نے شہنشاہ اکبر کو دشمن کے رہنما کا سر قلم کرنے کو کہا تو اکبر نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا اور بیرم خان نے ہیمو کو شہنشاہ اکبر کی طرف سے پھانسی دے دی۔ اس طرح مغلوں کی فتح یقینی طور پر قائم ہوئی۔ زیادہ تر شمالی اور وسطی ہندوستان پر اپنی بالادستی کو مستحکم کرنے کے بعد اکبر نے اپنی توجہ راجپوتانہ کی طرف موڑ دی۔ 1567 میں اکبر نے میواڑ میں چتور گڑھ قلعے پر حملہ کیا جو راجپوتانہ میں حکمرانی کے قیام کے لیے ایک اہم جگہ تھی۔ ادے سنگھ کے سرداروں جیمل اور پٹا نے 1568 میں مغل فوجوں کو 4 ماہ تک روکے رکھا۔ ادے سنگھ کو میواڑ کی پہاڑیوں پر جلا وطن کر دیا گیا۔ رنتھمبور جیسی دیگر راجپوت ریاستیں مغل افواج کے سامنے گر گئیں، لیکن ادے سنگھ کے بیٹے رانا پرتاپ نے اکبر کے اقتدار میں توسیع کے خلاف زبردست مزاحمت کی۔ وہ راجپوت محافظوں میں سے آخری تھا اور 1576 میں ہلدی گھاٹی کی لڑائی میں اپنی بہادری کے خاتمے تک لڑتا رہا۔ راجپوتانہ پر اپنی فتح کے بعد اکبر نے گجرات 1584، کابل 1585، کشمیر 1586، سندھ 1591، بنگال 1592 اور قندھار 1595 کو مغل علاقے میں لے آیا۔ 1593 میں اکبر دکن کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے نکلا۔ اسے احمد نگر میں اپنے اختیار کے خلاف مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور 1595 میں ریاست دکن پر حملہ کیا۔
ملکہ دکن چاند بی بی نے زبردست مخالفت کی، لیکن بالآخر ان کو ہار ماننے پر مجبور ہونا پڑا۔ 1600 تک اکبر نے برہان پور، اسیڑ گڑھ قلعہ اور خاندیش پر قبضہ کر لیا۔ شہنشاہ اکبر نے ابو الفضل کو ایک کام سونپا تھا کہ وہ اس کی زندگی پر ایک کتاب لکھے۔ اس کتاب کو مکمل ہونے میں 7 سال لگے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا انتقال 27 اکتوبر 1605 کو ہوا تھا۔ اسے سکندرہ آگرہ میں اس کے مقبرے میں دفن کیا گیا، جو اس کی پسندیدہ اور اہم ساتھی مریم الزمانی کی قبر کے ساتھ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ویورز، مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔